ہزاروں سال پہلے کی بات ہے، نمرود نام کے ایک بادشاہ کی حکومت تھی۔ اس نے خدا ہونے کا جھوٹا دعویٰ کر رکھا تھا اور جو اسے خدا نہ مانتا اس پر بہت ظلم و ستم کرتا اور قتل بھی کروا دیتا تھا۔ اس دور کے نبی حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام بھی نمرود کو خدا نہ ماننے کی وجہ سے آگ میں ڈالے گئے، مگر اللہ پاک کے حکم سے وہ آگ آپ علیہ السلام کے لیے ٹھنڈی ہو گئی اور آپ محفوظ رہے۔ قحط سالی آپ علیہ السلام کو آگ میں ڈالے جانے کے کچھ دن بعد سخت قحط پڑا اور کھانے پینے کا سامان ختم ہو گیا۔ لوگ نمرود کے دربار میں جا کر اناج کی درخواست پیش کرتے، جواباً نمرود ان سے اپنے خدا ہونے کا اقرار کرواتا، جو اسے خدا مانتا اسے اناج مل جاتا اور جو نہ مانتا اسے خالی ہاتھ جانا پڑتا۔ مناظرہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام بھی اناج لینے نمرود کے پاس گئے۔ نمرود نے پوچھا، تمہارا رب کون ہے؟ فرمایا، میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا اور موت دیتا ہے۔ یہ سن کر نمرود بولا، یہ قدرت تو میرے پاس بھی ہے۔ یہ کہہ کر اس نے 2 قیدی بلوائے، ایک کو چھوڑ دیا اور ایک کو قتل کرو دی۔ آپ علیہ السلام نے نمرود کی کم عقولی دیکھ کر فرمایا، میرا رب مشرق سے سورج کو نکالتا ہے، اگر تا خدا ہے تو مغرب سے سورج نکال کر دکھا۔ یہ سن کر نمرود حیران ہو گیا اور کوئی جواب نہ دے سکا۔ کچھ دیر بعد اپنی شرمندگی مٹانے کے لیے بولا، میرے پاس اناج نہیں ہے، جاؤ اپنے رب سے جا کر اناج مانگو۔ اناج کا تھیلا آپ علیہ السلام نمرود کے دربار سے نکل آئے اور گھر کی طرف چل پڑے۔ راستے میں ریت کا ایک ٹیلا نظر آیا، آپ علیہ السلام گھر والوں کو خوش کرنے کے لیے اسی ریت سے ایک تھیلا بھر کر گھر لے آئے اور سو گئے۔ اللہ کی شان دیکھے کہ آپ کی بیوی حضرت سیدتنا سارہ رضی اللہ تعالی عنہا نے تھیلا کھولا تو وہ آٹے سے بھرا ہوا نکلا۔ انہوں نے فوراً روٹیاں بنائیں اور آپ کو جگایا۔ روٹیاں دیکھ کر آپ علیہ السلام بولے، یہ کہاں سے آئیں؟ انہوں نے کہا، یہ اسی آٹے سے بنائی ہیں جو آپ تھیلے میں بھر کر لائے تھے۔ آپ علیہ السلام سمجھ گئے کہ اللہ پاک کی طرف سے ریت آٹے میں تبدیل ہو گئی، چنانچہ آپ نے اللہ پاک کا شکر ادا کیا۔ فرشتہ اور نمرود ادھر اللہ پاک نے انسانی شکل میں ایک فرشتہ نمرود کے پاس بھیجا۔ فرشتے نے اس سے کہا، تیرا خدا کہتا ہے تو مجھ پر ایمان لے آ، میں تیری بادشاہت برقرار رکھوں گا۔ نمرود بولا، کون خدا؟ خدا تو صرف میں ہوں۔ فرشتے نے دوسری اور پھر تیسری بار بھی اپنی بات دہرائی مگر ہر بار نمرود نے انکار ہی کیا۔ مچھروں کی فوج نمرود کی اس سرکشی کا نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ پاک کی طرف سے مچھروں مسکیٹوز کی فوج نمرود کے لشکر پر مسلط ہو گئی، جس نے لشکر کے تمام افراد کا گوشت کھا کر سارا خون پی لیا اور ان کی صرف ہڈیاں باقی رہ گئیں۔ مچھر اتنے زیادہ تھے کہ سورج کی روشنی دکھائی نہیں دیتی تھی۔ نمرود یہ ہولناک منظر دیکھتا تھا مگر کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ نمرود کی پٹائی اس کے بعد اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ ایک مچھر نمرود کی ناک کے راستے دماغ میں گھس گیا اور مغزو کھانا شروع کر دی۔ درد کی شدت سے نمرود پاگل ہونے لگا اور اس نے اپنی تکلیف ختم کرنے کے لیے سر پر ڈنڈے لگوانا شروع کر دیے۔ خدا کی قدرت کی جب سر پر ڈنڈا پڑتا مچھر کاٹنا چھوڑ دیتا اور جب ڈنڈا نہ پڑتا تو کاٹنا شروع کر دیتا۔ کیفیت یہ ہو چکی تھی کہ جو شخص نمرود کے سر پر زوردار چھپت لگاتا وہ اس کا ہمدرد کہلاتا۔ یوں ڈنڈے پڑتے پڑتے اور چھپت لگتے لگتے 400 سال گزر گئے اور نمرود بالآخر ذلیل و رسوا ہو کر مر گئی۔